نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورۃ الزخرف 25واں پارہ رکوع نمبر سورۃ الدخان 25واں پارہ رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 12 13 14 تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے اندر مشرکین مکہ کا عذاب سے رہائی کی درخواست کرنا اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے، ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کا ذکر فرما رہے، فرمایا کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب آیا، ان کی پکڑ آئی، ان کو دھوئیں نے ڈھانپ لیا، تو یہاں دھوئیں سے مراد دنیا کا مفسرین نے جنگ بدر بھی کہا ہے۔ تو فرمایا ربنا اکشف عنا العذاب، کہنے لگے اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے اس عذاب کو، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں، یعنی ہم ایمان لے آئیں گے، تو ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، عذاب سے نجات دے دے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا دنیا کے اندر یہ جو مصیبتیں، مصائب، مشکلات آتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے چھوٹے موٹے بندوں کو جھٹکے دیے جاتے ہیں۔ وہ دیے اس لیے جاتے ہیں کہ بندہ سنبھل جائے، بندہ پلٹ آئے، بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، کیوں کبھی اس بندے کے پاس وقت موجود ہے پلٹنے کا۔ اس طرح بھی آپ نے حالیہ دیکھا کہ سرحد کے اندر سیلاب آیا اور ہم ان کی مدد کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر تباہی شروع ہو گئی، اور حقیقت یہی ہے کہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں وہ باتیں کہنے لگ گئے کہ جو کہنی نہیں چاہیے۔ عذاب آیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، بھول گئے کہ ہم تو ان سے بہت آگے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں یہ بات ذہن میں رکھی کہ عمومی طور پر پنجاب وہ سرحد والوں سے بہت زیادہ آگے ہے۔ خیبر پختونخوا سے بولو پنجاب کیا ہے، بہت زیادہ آگے۔ جتنی فحاشی، عریانی، بے حیائی پنجاب میں ہے وہاں نہیں، بلکہ گرمی کے موسم میں تو یہیں سے لوگ وہاں جاتے ہیں فحاشی، بے حیائی، عریانی پلانے کے لیے۔ تو اس لیے بہرحال اللہ رب العزت سے توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ یہ سیلاب، زلزلے، یہ آندیاں، طوفان، یہ اس لیے آتے ہیں کہ انسان سنبھل جائے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ ہاں جی، اور جو سنبھل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور جو نہیں سنبھلتا تو یوں ہی جھٹکے، آخر ایک جھٹکا لگتا ہے، انسان آگے چلا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہاں جی، تو یوں ہی ان پر بھی عذاب آیا، عذاب کے جھٹکے آئے، تو اب کہنے لگے کہ اے اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، اب ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى، اللہ رب العزت فرماتے کہاں ہیں یہ نصیحت حاصل کرنے والے، یعنی یہ لوگ نصیحت حاصل کرنے والے نہیں۔ جس طرح عمومی طور پر ہماری عادت اور فضا بھی یہی ہے کہ جب کوئی تھوڑی سی مصیبت، مشکل آتی ہے، ہم نماز شروع کر دیتے ہیں، دعائیں شروع کر دیتے ہیں،
گھر میں ختم قرآن شروع کرانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑے سے حالات بدلے، چل بھول بھلا گئی، نماز بھی چھوٹ گئی، وہ پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں جی۔ وہ جب بیماری کے اس بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں تو بس جی اب اللہ صحت دے دے، نمازیں ہی پڑھنی، اب تو بس باقی زندگی اللہ اللہ ہی کرنی، لیکن صحت کے چند دن بعد پھر وہی پرانا طور طریقہ اپنا لیتے، پھر وہی پرانی بات، ٹائم نہیں ملتا، پھر وہی پرانی بات، کپڑے پاک نہیں، پھر اسی راستے پہ چلنا شروع کر دیتے۔ تو بالکل وہ بھی ایسے ہی تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان سے عذاب دور کر دیں، لیکن یہ نصیحت حاصل کرنے والے نہیں۔ فرما کے وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، تحقیق ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والے اللہ کے رسول آئے، اور اس امت میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنہوں نے ایک ایک بات جو امت کے فائدے کے لیے تھی وہ بھی بتا دی، اور جو امت کے نقصان کے لیے تھی وہ بھی بتا دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے پھر ان سے وہ عذاب دور کیا، یاد رکھنا، ان کو نجات دی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ آج کے سبق کی تیسری آیت میں فرمایا ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے نبی سے منہ پھیر لیا۔ کوئی بات عرض کر دی ان کے بارے میں کیا، ہم اپنے بارے میں ہی سوچ لیں۔ 4 دن نماز، پھر وہی پرانی بات، رمضان میں 4 دن سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، ہاں جی 2 دن تلاوت قرآن پاک، اور پھر وہی پرانا، ہاں جی محرم کے 10 دن محرم کا احترام، وہ بھی نام کا، باقی 20 دن پھر وہی بات، ہاں جی اب ربیع الاول میں 12 ربیع الاول تک بس جوش و خروش، ہاں جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ہو رہی ہے، لیکن 12 کے بعد پھر وہی پرانی بات، پھر مسجدیں وہی ویران، جہاں جہاں محفل ہو گئی وہاں بات سمجھو گے اور بہت بڑا کام تھا وہ کر دیا، نجات مل گئی، بات ختم۔ حالانکہ یہ معاملہ تو جب تک زندہ ہے اس وقت تک اللہ کی فرما برداری، 5 وقت کی نماز، تلاوت قرآن پاک، حق حلال کھانا کھلانا، سچ بولنا، سچ کی ترغیب دینا، جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے روکنا، یہ تو کام مرد دم تھا۔ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، ہاں فرمایا آخر میں انا ومن اتبعنی، کہ میرا یہ راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا، انا ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرتا اس کے لیے بھی یہی راستہ ہے، اس کا بھی یہی کام ہے۔ ہم نے کسی کو کیا بلانا، ہم تو خود بھٹکے ہوئے، خود بھٹکے ہوئے، ہمیں راستہ بتانے والے آتے اور ہم ان کی سنتے نہیں، ہے جی الٹا آنے والوں کو تانا دیتے، ادھر آتے ہو جا کر امریکہ دعوت دو، تبلیغ کرو، امریکہ والے کہتے ہیں پہلے آپ لوگوں کو تو سنبھالو۔ میں نے آپ کو سنا تھا نا کہ باہر ملک میں جماعت گئی، اب وہاں حسب معمول جس طرح یہاں میں عادت ہوتی ہے، نماز میں آتے ہیں اور نماز میں جوتی دھیان کی توجہ جوتی کی طرف ہوتی کو اٹھا کے لے جائے گا۔ اب نے دیکھا ہوگا عموماً ہر نماز میں مسجدوں میں بعد میں جوتیوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب انہوں نے جوتیاں اٹھائی، مسجد کے اندر سائڈ پہ رکھنے لگے۔ ایک بابا جی مسجد میں بیٹھے تھے، نمازی تھے، انہوں نے دیکھا اور کہا یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، مسجد کے اندر جوتی لا رہے ہیں، ہم تو طے کر کے رکھ دیتے ہیں نا ڈبوں میں، ادھر تو یہ چیز تھی نہیں۔ انہوں نے پوچھ لیا کیا کر رہے ہو، انہوں نے کہا بھائی جوتی اٹھا کر اندر رکھ رہے۔ انہوں نے کہا کیوں، تمہارے ملک میں اٹھائی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا جاؤ پھر ان کو جا کر تبلیغ کرو، لاکھوں روپے لگا کر ہمیں تبلیغ کرنے آئے ہو، ہمارے تو بازار سے چیز کو نہیں اٹھاتا، تم مسجد کی بات کر رہے ہو۔ اب بتاؤ ہم کیا کہتے ہیں، جاؤ ان کو کرو، وہ کہتے ہیں جاؤ اپنوں کو کرو۔ مسئلہ یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے، ادھر والے ہمیں کہتے جاؤ ان کو کرو، پہلے بد دیانتی تمہارے میں، دھوکہ فرار تمہارے میں، قتل و غارت تمہارے میں، کون سا کام ہے جو نہیں ہے ہمیں بولو، سود خوری وہ کہتے تمہارے میں، رشوت خوری تمہارے میں۔ تو بہرحال الٹا جا کر ہماری مثالیں دیتے ہو، باہر سے آنے والے سے پوچھو نا، یورپ کے گن گاتے ہیں جی وہاں بڑا ڈسپلن ہے، وہاں جناب بڑوں کا بڑا احترام ہے، وہاں تو سڑک سے کتا بلی گزرے تو ٹریفک سارے بولو جام، تو یہاں تو بوڑھا گزرے اوپر ہی چڑھا دیتے، ہاں جی ہارن دے دے کر اس بیچارے کا دماغ ہی خراب کر دے،
اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میں آگے جاؤں پیچھے جاؤں. ایسے ہوتا نا بولو بھائی, اتنا تیز ہارن بجاتے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میں نے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے. تو کون سی خرابی ہے جو ہم میں نہیں؟ تو بہرحال اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم تولوا عنہ, انہوں نے اعراض کیا, مکر گئے, پھر گئے, اور صرف اعراض نہیں کیا, صرف یہ نہیں کہا چلو ہم ایمان لائیں گے, نہیں, نبی کو الٹا تانا دے دی. اس لیے یہاں بھی یہی ہے, یہ نہیں کہتے ہم نماز پڑھیں گے, کہتے چل چل تو اپنی پڑھ میں پڑھ لاؤں گا, تو نے میرا ٹھیکہ لیا. حالانکہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ٹھیکہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو, اور سب سے بڑی خیر خواہی اور بھلائی آخرت کی فکر ہے. جس طرح دیکھو موٹر سائیکل کی لائٹ جل رہی ہو, دن کو پیچھے سے ریس دے کر کہتے یار تیری لائٹ جل رہی, اشارہ بند کر, بتی بند کر. مسجد کے باہر بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھ رہا, اس کو آتے ہوئے ایمان سے بتاؤ آپ میں سے کتنے جو کہتے ہیں آجا نماز پڑھ لے, ہاتھ کھڑا کرو. اب بتاؤ, صرف ایک ہاتھ کھڑا ہے. ہم راستے سے آتے ہیں, کتنے بار بیٹھے ہوئے, ہم نے کہا کبھی یار آ جاؤ نماز پڑھ لو؟ تو پھر اشارے کی فکر ہے, بھائی کیا ہو رہا اس سے؟ جی اس کا پیٹرول زیادہ چل جائے گا, ہاں جی فضول چل رہا ہے. تو وہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے وبال ہم پر بھی پڑے گا. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بڑے صحابی ہیں, کسی نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ ظالم اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے, کسی اور پر نہیں پڑتا. حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے, کیا کہہ رہے ہو, غلط کہہ رہے ہو. فرما ظالم کا وبال تو پرندوں کے گھونسلوں پر, ان پر بھی پڑتا ہے, ساری مخلوق پر پڑتا ہے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظالم کو بھی ظلم سے روکو, اس کا ہاتھ پکڑو, نہیں تو تم بھی جب وہ پکڑا جائے گا ساتھ مارے جاؤ. اب بتاؤ سلام آتی ہے, مسجدیں نہیں بہ جاتی, سارے بولو. تو مسجدوں میں کوئی سلمہ بنا ہوا ہے, مسجدوں میں کوئی کلب بنا ہوا ہے, کیوں؟ مسجدوں والوں نے اپنی نماز تو پڑھی, دوسروں کی فکر نہیں کی, اس لیے ساتھ وہ بھی گئے, نمازی بھی گئے, مولوی صاحب بھی گئے, ہاں جی ان کا حجرہ بھی ساتھ ہی بہ جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اجتماعیت ہے سمت میں, وہ پہلے دور میں تھی, بس نبی کی اتباع کرو. اس دور میں نبی کی اتباع کرو بھی اور کراؤ بھی, نبی کی نافرمانی سے بچو اور دوسروں کو روکو بھی. ڈبل کام ہمارے ذمہ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. الٹا ہم کیا کہتے اٹھتے ہوئے, جلدی اٹھ جانا, ناشتہ وغیرہ بنانا, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. یہ جملہ بولو, اٹھو نماز پڑھ لو, میں بھی پڑھ کے آ رہا ہوں. نہیں, کپڑے استری کر دینا, میں آ رہا ہوں. ہاں جی ناشتہ بنا دینا, میں آ رہا ہوں. غلط بات ہے, یہ بعد میں ہے, پہلے ان کو کون نماز پڑھو. قرآن کہہ رہا ہے انفسکم واہلیکم, اہل و عیال. تو ہم اہل و عیال کی فکر نہیں کرتے, ہم نے ہمسائے کو کیا کہنا, محلے والے کو کیا کہنا, ہمیں تو اپنوں کی فکر نہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلے جائیں, وہاں بھی اکٹھے رہے. تمہارا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک تو انہوں نے اعراض کیا, آگے بڑھ کر وقالوا معلم مجنون, نعوذ باللہ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے تم تو دیوانے ہو, پاگل ہو. نعوذ باللہ, یہ حالت تھی ان کی. الٹا تانے دینا شروع کر, برا بھلا کہنا شروع کر. جس طرح آج ہماری حالت ہے, وہ پیسے لگا کر آتے جماعتوں والے, ہم ان کو الٹا تانے دے رہے, اے ویلے, امریکہ انہوں نے گرانٹ دینا ہے, اے فلان. ہاں جی پاس بیٹھے بھائی, آپ بھی گرانٹ ان میں سے لے لیں, ساتھ چلے جائیں, آپ بھی ذرا پیسے لے آئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, ہمیں کھوٹے کرے کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اور پرائے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جن کو ہم اپنا دشمن زبان سے کہتے ہیں, ان کے راستے پر دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں. انگریز کے بارے میں پوچھتے ہیں صاحب سلام لینا جائز ہے یا نہیں, اس کے اترے ہوئے کپڑے پہننا نہیں پوچھتے کہ جائز ہے یا کہنے نہیں, ہندے بڑے مضبوط ہیں, جوتی اس کی اتری ہوئی, پینٹ شرٹ اس کی اتری ہوئی, ہاں جی لنڈے کا سارا مال ہمارے ہاں بکتا ہے, اور ویسے پوچھو سے سلام لینا جائز ہے یا
اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پیارا دن جمعۃ المبارک، خصوصی طور پر بھائی سورۃ کہف، اس کا بار بار ذکر آتا ہے. یہ جو فتنے، پریشانیاں، مصیبتیں، دیکھو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمارے لیے تعویذ لکھ کے نہیں چھوڑے، کوئی ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی، اعمال. اس لیے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں سورۃ کہف پڑھنا. جو بھائی قرآن نہیں پڑھے ہوئے، کم از کم قرآن کھول کر سورۃ کہف کو دیکھا کرے، اس کی سطروں پر انگلی پھیرے، دل میں حسرت پیدا کرے، کاش میں بھی پڑھا ہوتا، میں بھی پڑھتا. اللہ آپ کو پورا اجر دے. دیکھو دنیا کے بارے میں ہماری حسرت ہوتی ہے، کاش یار یہ لینڈ کروزر میرے نیچے بھی ہوتی، کاش فلانی چیز میرے پاس بھی ہوتی. ہم تمنا کم از کم نیکی کے بارے میں بھی کرے، کاش یہ نیکی میں بھی کرتا. جمعے والے دن جمعے کی نیت سے غسل کرنا، مسواک کا استعمال کرنا، مسجد میں جلدی آنا. اللہ موقع دے صلاۃ و تسبیح پڑھے، 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے. سورۃ اخلاص بہت بڑا عمل ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.